العزیزیہ اسٹیل مل کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کو بری کر دیا۔ پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ العزیزیہ اسٹیل مل کیس ہے کیا۔ 2017 میں سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کے فیصلے کی روشنی میں میاں نواز شریف کے خلاف 3 ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا، جن میں سے ایک ریفرنس العزیزیہ اسٹیل مل کا بھی تھا۔ سن 2001 میں میاں نواز شریف کے والد محمد شریف نے العزیزیہ اسٹیل مل سعودی عرب میں قائم کی اور اس کے انتظامی امور میاں نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز کے پاس تھے، اور اس مل کو لگانے کے لیے کچھ سرمایہ کاری سعودی حکومت سے بھی لی گئی۔ بعد ازاں یہ مل 2005 میں ختم کر دی گئی۔ تاہم نیب کے ریفرنس میں یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف نے مبینہ طور پر کرپشن کر کے یہ پیسہ اسٹیل مل میں لگایا تھا، اور وہیں سے یہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلا۔ اس مقدمے میں 3 ملزمان تھے۔ نواز شریف کے علاوہ حسن نواز اور حسین نواز بھی اس مقدمے میں شامل تھے، اور عدالت نے ان دونوں ملزمان کے پری پریچول اریسٹ وارنٹ جاری کر رکھے ہیں۔ نیب حکام کا اس ریفرنس میں یہ دعویٰ تھا کہ چونکہ اس مل میں بہت زیادہ سرمایہ کاری بھی ہوئی تھی اور بہت زیادہ منافع بھی آیا تھا، اور ان کے بیٹے اس قابل نہیں تھے کہ وہ اتنا منافع کما سکیں۔ اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اس مل کی ملکیت نواز شریف کی تھی، نہ کہ ان کے بیٹوں کی۔ 24 دسمبر سن 2018 کو نواز شریف کو اس مقدمے میں 7 سال قید اور 2.5 ملین برطانوی پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں 10 سال کے لیے کوئی بھی عوامی عہدہ رکھنے کے لیے نااہل قرار دیا گیا تھا۔ تاہم قید کی مدت مکمل ہونے سے قبل ہی وہ علاج کی غرض سے نومبر 2019 میں لندن روانہ ہو گئے۔ اس سال وطن واپس آنے کے بعد انہوں نے کورٹ کے سامنے سرنڈر کیا، جس کے بعد ان کی اس مقدمے کے خلاف اپیل بحال ہو گئی۔ نیب کے پراسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے نواز شریف کے خلاف یہ مقدمہ صرف سپریم کورٹ کے حکم پر دائر کیا تھا۔ انہوں نے عدالت سے ریکویسٹ کی کہ یہ مقدمہ دوبارہ واپس بھیج دیا جائے، کیونکہ جس جج نے یہ فیصلہ سنایا تھا اس کی ایک مبینہ ویڈیو سامنے آئی تھی، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کافی کنٹروورشل ہو گیا تھا۔ تاہم عدالت نے جب ان سے یہ پوچھا کہ کیا ان کے پاس کوئی اضافی ثبوت ہیں جس کی بنیاد پر آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اس کو بھیج دیا جائے متعلقہ عدالت کو، تو انہوں نے کہا جی ثبوت تو ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے، صرف یہی ثبوت ہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس پر عدالت کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو دستاویزات، یعنی نیب نے جو دستاویزات اس میں جمع کروائی ہیں عدالت میں، وہ کسی طور پر بھی عدالتی کارروائی کے معیار پر پورا نہیں اترتی، اور یہ کہتے ہوئے عدالت نے نواز شریف کو اس مقدمے سے بری کر دیا۔ لیگل ایکسپرٹ کا ایک سیگمنٹ یہ کہتا ہے کہ نواز شریف کو جو تاحیات نااہل کیا گیا تھا اس کی بنیاد یہ مقدمات ہی تھے، اور تمام مقدمات سے بری ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تاحیات نااہلی کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ 5 سال ہے، جبکہ ایک دھڑے کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کا فیصلہ موجود ہے، اور جب تک وہ فیصلے پر نظر ثانی نہیں ہوتی اس وقت تک نواز شریف انتخابات میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہے۔ اسی قسم کا ایک معاملہ سپریم کورٹ میں بھی آیا تھا، اور سپریم کورٹ نے یہ آبزرویشن دی ہے کہ اس وقت الیکشن ایکٹ میں ترمیم اور سپریم کورٹ کا فیصلہ دونوں گراؤنڈ پہ موجود ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں کنفیوژن ہو رہی ہے۔ لیکن پاکستان کے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اس بارے میں سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہی فائنل ہوگا۔